व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 21 आयत नंबर 45। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उत्लु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पारा नंबर 21 की ये पहली आयत मुबारका, इसमें अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों के बारे में ज़िक्र फरमाया है। सबसे पहली चीज़ कुरान पाक की तिलावत, दूसरी चीज़ नमाज, तीसरी चीज़ अल्लाह का ज़िक्र। जितने भी बुज़ुर्गान दीन जिन्होंने विलायत हासिल की, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल किया, जब उनकी ज़िंदगियों का मुतालिया किया जाता है तो सबसे ज़्यादा जो कसरत के साथ उन्होंने काम किए वो ये 3 हैं: कुरान पाक की तिलावत, नमाज, फ़र्ज़ तो पढ़ने हैं, नफली नमाज, और इसके साथ साथ अल्लाह का ज़िक्र। इसमें सबसे पहले नंबर पर है कुरान पाक की तिलावत। कुरान पाक की तिलावत, इसका एक मकसद ये होता है रूहानी तौर पर तरक्की करना, रूहानी तौर पर सुकून हासिल करना। ये कुरान पाक की तिलावत का एक मकसद होता है कि जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं हमारी रूहानी तौर पर तरक्की होती है, क्योंकि जितना जो बंदा कुरान पढ़ेगा, कुरान पाक का पढ़ना, तिलावत करना, ये अल्लाह के साथ बातें करना है। जो इंसान जितनी ज़्यादा देर अल्लाह से बातें करेगा उसका उतना क़ुर्ब अल्लाह की ज़ात के साथ बढ़ता चला जाएगा, उतनी मोहब्बत अल्लाह की ज़ात के साथ ज़्यादा हो जाएगी। और जो कुरान पाक की तिलावत कम करेगा उसकी मोहब्बत उतनी कम होगी। तो कुरान पाक की तिलावत ये अल्लाह के क़ुर्ब बढ़ाने का ज़रिया है, अल्लाह के साथ मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया है, रूहानी तरक्की का ज़रिया है। अब अगर एक आदमी कुरान पाक की तिलावत करता है ज़ुबानी, इसको भी सवाब मिलेगा। एक आदमी कुरान पाक नाजरा पढ़ता है, देख कर कुरान पाक पढ़ता है, अगरचे उसको ज़ुबानी आता है, इसको दुगना सवाब मिलेगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब उसने कुरान पाक पकड़ा तो कुरान पाक को पकड़ना ये भी इबादत, कुरान पाक को खोलना ये भी इबादत, कुरान पाक को देखना ये भी इबादत, फिर कुरान पाक के ऊपर नज़रों का जमाना ये भी इबादत। फिर जब इन हालात के अंदर वो जाकर कुरान पाक पढ़ेगा तो आप तसव्वुर कीजिए कि उसके सवाब में कितना गुना इजाफा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत जो हम नमाज के अंदर करते हैं, सबसे ज़्यादा सवाब इसका है। और एक दूसरा मकसद होता है कुरान पाक की तिलावत का, वाज़ और नसीहत करना, तालीम देना। पढ़ाने के लिए कुरान पाक की तिलावत की जाती, वाज़ और नसीहत के लिए कुरान पाक की तिलावत की जाती, ये उससे भी ऊपर का दर्जा है। इसमें कुरान पाक की जो रमज़ और शनासाई है वो समझाई जाती, कुरान कहना क्या चाहता है। अब इसमें कुरान पाक की तिलावत भी आ जाती, इसमें पढ़ने वाले को भी ज़्यादा सवाब, पढ़ाने वाले को भी ज़्यादा सवाब। तिलावत भी आ गई, कुरान पाक की समझ बूझ भी आ गई कि कुरान पाक हमसे क्या मुतालबा कर रहा है, कुरान पाक क्या कहना चाहता है। फरमाया उतलु मा ऊहिय इलैका मिनल किताब, उतलु तिलावत कीजिए,
ما उस चीज़ की, ओहिया जो उतरी, इलैका आपकी तरफ, मिनल किताबी किताब, जो किताब आपके ऊपर नाजिल की गई, आपके ऊपर उतरी है, आपके ऊपर वही आई है, उसकी तिलावत कीजिए। अब ये हुक्म अल्लाह ताला अपने नबी को देकर उम्मत को समझाना चाहते हैं कि नबी तो तिलावत कर रहे हैं, ए उम्मत वालों, तुम्हारे लिए हुक्म है कि तुम जब भी इस आयत को पढ़ो तो ये आयत तुम्हें कुरान की तिलावत का हुक्म दे रही है कि तुम अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत करो। उत्लु मा उहिया इलैका मिनल किताब, तिलावत कुरान पाक का हुक्म दिया गया, बाकायदा पढ़ो कुरान को। अब समझ कर पढ़ेंगे तब भी सवाब, ना समझ कर पढ़ेंगे तब भी सवाब। कुरान पाक के अल्फाज को देखना भी सवाब है, पढ़ना तो बहुत ऊंचा सवाब बन जाएगा, और समझ कर पढ़ना तो बहुत ऊंचा सवाब। लेकिन एक बंदा इस इंतजार में रहे कि मुझे समझ तो आती नहीं, मैं क्यों पढ़ूं, वो समझ आए या ना आए, लेकिन ये कुरान पाक का सही पढ़ना जरूरी है। वह आकिमिस्सलात, दूसरा हुक्म, नमाज पढ़ो, नमाज कायम रखो। इसकी अल्लाह ताला ने एक फजीलत बयान फरमाई, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज रोक देती है बेहयाई से और बुरी बातों से। ये नमाज की तासीर है। जिस तरह गुनाह के अंदर तासीर है, एक गुनाह दूसरे गुनाह को खींचता चला जाता है। जब इंसान तौबा नहीं करता ना, तो दूसरे गुनाह होने का जरिया बन जाता है। इसी तरह एक नेकी दूसरी नेकी का जरिया बनती है। तो नमाज के अंदर यह तासीर है कि नमाज इंसान को बाकी गुनाहों से रोक देती है। अब पूछा गया कि अगर नमाज गुनाहों से नहीं रोकती, फरमाया तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं है। जैसे नमाज का हक था वैसे नमाज मुकम्मल नहीं, नमाज के अंदर तासीर के अंदर कोई फर्क नहीं। नमाज जिसने पूरी ना की उसको तासीर भी नहीं मिलेगी। तो जिस बंदे को नमाज की तासीर मिल रही है वो खुश नसीब है, वो समझ ले कि मेरी नमाज ठीक है। और जिस बंदे को नमाज की वजह से गुनाहों से और बाकी चीजों से बचा नहीं जा रहा, नमाज की तासीर नहीं मिल रही, वो सोचे कि मेरी नमाज के अंदर कहीं नक्स है, कहीं कमी है, कमजोरी है, मुझे चाहिए कि अपनी नमाज की इस्लाह करूं। नमाज के अंदर खुशू में फ़र्क है, खुजू में फ़र्क है, मेरे पढ़ने के अंदर फ़र्क है। क्योंकि नमाज जो हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला इसका रेट लगाते हैं, इसको खरीदते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अल्लाह ने अजर देना है ना। हमने नमाज पढ़ ली, अब अल्लाह ताला के यहां वो जब बिकी है और अल्लाह ने उसका क्या रेट लगाया है, वो हमारी नमाज के खुशू खुजू और इखलास के ऊपर होगा। जितना इखलास उसमें ज्यादा होगा, जितनी चाशनी और प्यार ज्यादा होगा, उतनी नमाज उसको ज्यादा सवाब देगी। अब एक बंदा है, उसने नमाज पढ़ ली, लेकिन उसको अपनी नमाज का 9वें हिस्से का सवाब मिला, एक बंदे को 8वें हिस्से का सवाब मिला, एक बंदे को दूसरे हिस्से का सवाब मिला। कहते हैं बहुत ही खुश नसीब वो बंदा है कि जिसको 50% सवाब मिल गया। 50% जाया हुई, 50% सवाब मिल गया, ये भी बड़ी बात। क्योंकि नमाज अल्लाह से मुलाकात का जरिया है, और इसकी जो तासीर कुरान पाक ने हमें बताई वो ये कि नमाज तुम्हें बेहयाई और बुरी बातों से रोक देगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मरतबा अर्ज किया गया, हुजूर फलां बंदा नमाज भी पढ़ता है, चोरी भी करता है। फरमाया नमाज उसको अनकरीब चोरी से रोक देगी। वही हुआ कि चंद दिनों के बाद उसने तौबा कर ली और चोरी से तौबा ताइब होकर नमाज की तरफ मशगूल हो गई। नमाज की यह तासीर है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक नौजवान था, वो किसी लड़की पर आशिक हो गया
اس کی آگے شادی ہو گئی. اس نے ایک دن اس کو میسج دیا کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ پیار تھا, اب میں ایک ملاقات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. وہ بہت پاکیزہ زمانہ تھا. اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ مسجد نبوی میں 40 دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جا کر نماز پڑھیں, یہ میری شرط ہے. 40 دن کی نمازیں پوری کر کے پھر اس کے بعد جہاں چاہے گا میں آپ سے ملاقات کر لوں. اب 40 دن کی نمازیں مکمل ہوئیں. اس لڑکی نے پیغام بھیجا کہ آپ کی نمازیں مکمل ہو گئیں, اب بتائیے. اس نے کہا مجھے تیری ضرورت نہیں, مجھے اللہ کی محبت مل گئی ہے, اب مجھے تیری طرف کوئی رجحان نہیں ہے. اس نے اپنے خاوند کو بتایا اور خاوند نے آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنایا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے ہی بتا دیا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے انسان. یہاں دو باتوں سے روکنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. ایک ہے فحشاء. فحشاء کہتے ہیں فحش سے, بے حیائی, کہ وہ بے حیائی اور وہ کام جس کو شریعت سے پہلے بھی لوگ برا سمجھتے ہوں, جس طرح قتل ہے, زنا ہے, بدکاری ہے اور اس قسم کے. اور منکر کہتے ہیں اس گناہ کو جس کو شریعت آنے کے بعد شریعت نے اس کو حرام کر دیا. تو نماز دونوں قسم کے گناہوں سے, دونوں قسم کی چیزوں سے انسان کو روک دیتی ہے. اور تیسرے نمبر پر آ گیا والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, جس طرح اللہ کا ذکر بڑا, جو اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ اس کو بھی اونچا کر دیتا ہے. اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بڑا ہے, یعنی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں. اب ہم کیا ذکر کر لیں گے اللہ تعالیٰ کا, اور جب اللہ کی ذات ہمارا ذکر کریں گی تو اس کا کیا معیار ہو. یہ تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو صحیح معنی میں یاد رکھ ہی نہیں رہے. اللہ تو انتظار میں ہے کب بندہ مجھے یاد کرتا ہے کہ میں بھی اس کو یاد کروں. ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ مجھے پتہ ہے کب مجھے اللہ یاد کر رہا ہوتا ہے. لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں, اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں. تو کیا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ کی ذات خود یاد کرنا شروع کر دے اور اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دے. ہم اللہ کا تذکرہ کہاں کریں گے؟ 2 بندوں میں کر لیں گے, 4 بندوں میں کر لیں گے, چھوٹی مجلس میں کر لیں گے, اور اللہ کی ذات ہمارا تذکرہ نورانی مجلس فرشتوں میں کریں گے. واللہ یعلم ما تصنعون, اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کے مقابل مشرکین تھے. جب آپ مدینہ طیبہ آ گئے تو آپ کے مقابل اہل کتاب تھے, یہودی اور نصرانی. اہل کتاب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس آسمانی کتاب, تورات اور انجیل کو ماننے والے, یہ اہل کتاب, یہودی اور عیسائی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ آپ کے مقابلے میں ہیں اہل کتاب, تو آپ کا ان کے ساتھ بحث مباحثہ بھی ہوگا, بات چیت بھی ہوگی. تو یاد رکھنا کہ جب بھی اہل کتاب سے بات کرنی ہے تو احسن انداز اختیار کرنا ہے, بہتر انداز اختیار کرنا ہے, تش رویہ اختیار نہیں کرنا, سختی نہیں اختیار کرنا. بات کرنے کا طریقہ بتایا
کہ جب آپ نے تبلیغ کرنی ہے تو تبلیغ کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. جب ہم تبلیغ کریں گے تو ہمارے سامنے دو قسم کے لوگ آئیں گے. کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی ایک بات بھی ہمارے ساتھ نہیں ملتی، ہم بالکل الگ لائن پہ، وہ بالکل الگ لائن پہ، کافر. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی باتیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں، جس طرح اہل کتاب دیکھ لو، وہ بھی اللہ کو ماننے والے، ہم بھی اللہ کو ماننے والے، وہ بھی آسمانی کتاب والے، ہم بھی آسمانی کتاب والے، وہ بھی نبی پر ایمان لانے والے، ہم بھی نبی پر ایمان لانے والے. تو اللہ نے طریقہ بیان فرمایا کہ دیکھو، جب بھی اہل کتاب سے گفتگو کرنی ہے، ان کو تبلیغ کرنی ہے، ان کو دعوت دینی ہے، تو طریقہ کیا اختیار کرنا ہے کہ ان کے ساتھ اس لہجے سے بات کرنی کہ پہلے ان باتوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ دیکھو یہ باتیں تو ہماری برابر ہیں، آپ بھی اللہ کو ماننے والے، ہم بھی اللہ کو ماننے والے، آپ بھی شرک کے مخالف ہیں، ہم بھی شرک کے مخالف ہیں. تو اللہ نے دعوت و تبلیغ کا ہمیں طریقہ بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے کسی بندے کو قائل کرنے کا، کسی کو سمجھانے کا. اگر کسی کا ذہن اپنے ذہن کے ساتھ ملانا ہے، پہلے ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے کہ جو باتیں متفق ہیں، تم بھی اس کو مانتے ہو، وہ بھی مانتے ہیں. تم پہلے ان باتوں کا تذکرہ کرو تاکہ وہ سمجھے کہ ہاں یہ اور میں دونوں ایک ہی چیز ہے. اور پھر جب آگے جا کر آپ وہ بات کریں گے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ جب 50 باتیں ہماری متفق ہیں تو جو 51 بات پہ آئی ہے اس کو بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور نہ تم جھگڑا کرو اہل کتاب سے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر وہ جو بہتر طریقہ ہو، جو احسن طریقہ ہو، اس طریقے سے اہل کتاب سے بات کرے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو بے انصاف ہیں، جو ظالم ہیں ان میں. دیکھو یہاں بھی دو قسم کے لوگ آ گئے. ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے پر ظلم کچھ نہیں کیا، ظالم لوگ نہیں ہیں، ان سے تو بہتر طریقے سے بات کرو. اور جو ظالم لوگ ہیں وہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ ترکی بترکی جواب دے سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی پیمانے کا خیال رکھنا ہوگا کہ پہلے وہ ظالم ہیں، ہم مظلوم ہیں. کہیں جواب دیتے وقت یہ نہ ہو جائے کہ ہم ظالم بن جائیں اور وہ مظلوم بن جائے. اس بات کا خیال رکھنا ہو. وَقُولُوا آمَنَّا، اور یوں کہو کہ آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک، ہم اس پر ایمان لائے ہیں. وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو اتاری گئی تمہاری طرف. کہ جب اہل کتاب سے بات کرنی تو ان کو کیا کہنا ہے کہ ہمارا ایمان قرآن پاک پر بھی ہے اور ہمارا ایمان اس کتاب پر بھی ہے جو تمہارے اوپر نازل کی گئی. مراد تورات اور انجیل ہے. اب یہاں ایمان سے کیا مراد ہے کہ ایمان سے مراد یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ انجیل برحق ہے. رہی آج کی انجیل اور رہی آج کی تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس پر ہمارا ایمان. آج کی تورات، اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی. اب کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ اب حکم ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر جائیں، توقف اختیار کر جائیں. آپ کو جب پتہ نہیں ہے کہ یہ بات سچی ہے یا تبدیلی کر دی گئی، آپ خاموشی اختیار کریں کہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے، میرا ایمان ہے تورات کتاب پر کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. ہمیں قرآن نے حکم دیا کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے. ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان ہے اس انجیل کتاب پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. اور یہ جو آج کی انجیل، ہم اس کے بارے میں توقف اختیار کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چیزیں تبدیل کی گئی، کون سی نہیں. ہم اس کو سچا یا جھوٹا کچھ نہیں کہتے، خاموشی اختیار کرتے. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، دوسری بات ان سے یہ کرنی کہ دیکھو ہمارا معبود اور تمہارا معبود تو ایک ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ،
اور اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے حکم پر چلنے والے ہیں، لیکن تم گڑبڑ کرتے ہو، تم اس اللہ کا حکم نہیں مان رہے۔ بھئی وہ کیسے؟ کہ تمہاری کتابوں کے اندر، تورات میں، تمہاری کتابوں کے اندر، انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، اور تم ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی آخری نبی کو نہیں مان رہے۔ تمہاری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی کہ آخری کتاب قرآن مجید ہوگی اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، سب کچھ لکھا ہوا، پھر بھی نہیں مان رہے۔ تو تم اللہ کی بات نہیں مان رہے ہو، اور ہم اللہ کی بات مان کر اس کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ اب دیکھو کتنا پیارا انداز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ انداز ہے گفتگو کرنے کا۔ جب اس انداز سے گفتگو کریں گے تو اگلا بندہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یار جب پچھلی باتیں ساری متفق ہیں تو میں اس بات کو بھی مان لوں، کہاں آ کر اختلاف پڑ رہا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام سبھی کو ماننا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک نبی کی ایک بات کا بھی انکار کرے گا، دائرہ اسلام سے خارج، کافر ہو جائے گا۔ جتنی آسمانی کتابیں سبھی کو ماننا، یہ اسلام کے لیے ضروری ہے۔ جبکہ یہودی لوگ تورات کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں۔ کچھ مان لیا، کچھ انکار کر دیا۔ اسی طرح عیسائی لوگ کچھ مان لیا، کچھ انکار کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، انجیل کو مانیں گے، نہ تورات کی بھی نفی کر دیں، قرآن کا بھی نفی کر دیں گے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے۔ تو جب ساری آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے، سارے نبی اللہ کی طرف سے، تو اصل بندہ تو وہ ہوگا جو اللہ کے سارے نبیوں کو مانے گا، ساری کتابوں کو مانے گا، وہ ہے اللہ کا فرما بردار۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ۔ اب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ جس طرح پچھلی آسمانی کتابیں آئی تھیں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، أَنزَلْنَا، ہم نے اتاری، إِلَيْكَ، آپ کی طرف، الکتاب، کتاب، آپ کے پاس بھی ہم نے کتاب نازل کی قرآن مجید کی صورت میں۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پھر وہ لوگ دی تھی ہم نے ان کو کتاب، یؤمنون بہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، وہ اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور بعض ان میں وہ ہیں کہ جو اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو تورات کو بھی مانتے ہیں اور قرآن پاک کو بھی مانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی علماء جو مدینے کے ارد گرد تھے اور مدینے میں تھے، 10 بڑے علماء تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اگر یہ 10 کے 10 ایمان لے آئیں تو دنیا میں کوئی یہودی باقی نہیں بچے گا، سب اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ان میں ایک عالم ان کا، وہ ایمان لے آئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا فرمایا کہ ہم نے ان کو جو کتاب دی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور بعض ان میں وہ ہیں جو اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پاک پر بھی۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر کافر لوگ، کافر نہیں مانتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایک نقلی دلیل پیش کر دی، نقل پیش کی کہ جس طرح پہلے رسول آئے تھے ان کو ہم نے کتاب دی، اسی طرح آپ کو بھی ہم نے کتاب قرآن مجید دی، اور خوش نصیب ہیں وہ بندے جو پچھلی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں، جس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز پھر کل کے سبق میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔
آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔